السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، میں فقیر قادر رضوی خاک پائے نالین تاج الشریعہ شاہد رضا صدیقی قادر رضوی آپ سب سے مخاطب ہوں، اور اس مخاطب ہونے کی وجوہات جو ہیں یہ ہیں کہ چند سالوں سے مولوی سنابل رضا حشمتی اور ان کے اعوان و انصار حضور محدث کبیر ممتاز الفقہا حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی مدظ اللہ العالی کی شان میں نازیبہ کلمات بکتے رہے، اور پوچھے جانے پر اس اختلاف کی کچھ وجوہات جو خود تراشیدہ تھے وہ بتاتے رہے۔ جب یہ معاملہ بڑھتا ہوا دیکھا تو قاضی القضات فی الہند تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد برحق آقائے نعمت حضور علامہ اختر رضا خان قبلہ ازہری مدظ اللہ العالی نے دونوں فریق کو تحریری طور پر بریلی شریف آ کر اور اپنے تمام حالات کو بیان کرنے پر اور ان کے پاس کیا کیا دلائل و شواہد ہیں ان کو لانے پر آپ نے ایک تحریر بھیجی، اور یہ تحریر سوشل میڈیا پر بھی ڈالی گئی کہ تاکہ کسی کو یہ عذر نہ رہے کہ مجھے یہ تحریر نہیں ملی یا مجھے خبر نہیں موصول۔ اس طریقے سے 2 مرتبہ تو حضور سرکار تاج الشریعہ نے ان دونوں حضرات کو تاریخ مقرر کر کے بریلی شریف بلوایا۔ محدث کبیر ممتاز الفقہا علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ہر بار وہاں حاضر ہوئے، لیکن مولوی سنابل رضا صاحب حشمتی نے وہاں جانے سے گریز کیا۔ اس کے بعد تیسری نوٹس جو قاضی شرع فی الہند حضور تاج الشریعہ نے جاری کیا، اس میں یہاں تک تھا کہ تاریخ آپ لوگ مقرر کر لیں جس تاریخ میں آپ آ سکتے ہوں، اور مجھے کچھ دنوں پہلے اس تاریخ کی اطلاع کر دیں کہ ہم اس تاریخ میں وہاں حاضر ہوں گے۔ لیکن اسے بھی سنی انسنی کر دی گئی اور دیکھی اندیکھی کر دی گئی، اور اس طریقے سے مولوی سنابل رضا حشمتی گریز کرتے رہے۔ اب ان کے قول و فعل کا تضاد دیکھیے کہ یہ ہمیشہ یہ چیختے رہے کہ حضور تاج الشریعہ ہم سنیوں کے امیر ہیں، جو حضور تاج الشریعہ کے فتوے کو نہ مانے ہم اسے مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی سمجھتے ہیں اور ہم اسے مسلک کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں جو ہے بہت سارے دعوے کرتے رہے۔ اب یہاں خود انہی سے پوچھنا ہے کہ جب حضور تاج الشریعہ کو آپ نے امیر مانا اور پورے اہل سنت کا امیر مانا، تو پھر آپ نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی اور آپ وہاں کیوں نہ گئے؟ اور اس کے بعد جب خود آپ سے تاریخ مقرر کرنے کی بات کہی گئی پھر بھی آپ نے اسے بھی تسلیم نہ کیا۔ تو اب یہ بات تو اسی سے بالکل واضح ہو گئی کہ آپ نے راہ فرار اختیار کیا، اور اس راہ فرار کے اختیار کرنے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آپ کے جتنے دعوے تھے وہ سب جو ہے ہباء منصورہ تھے۔ آپ کے دعووں میں کوئی دم نہیں تھا۔ اگر آپ کے دعووں پر آپ کے پاس دلیل ہوتی تو آپ بحیثیت مدعی حاضر ہوتے، آپ اپنے دعوے پیش کرتے، اس پر آپ دلیلیں پیش کرتے، اور حضور محدث کبیر اس کی دفاع میں اور اپنی صفائی میں جو کہنا چاہتے کہتے، پھر جو حضور تاج الشریعہ فیصلہ فرماتے اسے آپ دل و جان سے تسلیم کر لیتے۔ تو پہلی غلطی تو یہ کہ آپ نے صرف دعویٰ ہی دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا بلکہ اس دعوے کی آڑ میں طرح طرح کے مغلظات عوام مسلمین کے سامنے بکتے رہے، اور عوام مسلمین کو ایک با اثر اور ایک عالم شخصیت کو جو ہے آپ عوام کے سامنے مجروح کرتے رہے، اور عوام کے دلوں سے ان کی قدر نکالتے رہے، جبکہ بجائے خود یہ گناہ عظیم ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں متعدد جگہوں پر اس حوالے سے گفتگو موجود ہے۔ اب ایک طرف آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم فتاوی رضویہ عام کریں گے، دوسری طرف آپ علماء اہل سنت کی توہین و تحقیر کر کے جو ہے لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت کو نکال رہے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی سے یہودیوں نصرانیوں نے ایسی سازش کی ہے کہ عوام علماء سے دور رہے، اب آپ جیسے لوگ اور علماء سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب رہی تیسری بات یہ کہ جب آپ کو بار بار متنبہ کرنے کے باوجود یہ حاضر نہ ہوئے تو حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی نے محدث کبیر کا بیان سماعت فرمایا، اور
انہوں نے اس بابت کہ سنابل رضا حشمتی صاحب کے سسر کو میں نے دیوبندی کہا، وہ بربنائے شہرت تھا۔ یہ حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے حضور تاج الشریعہ کے روبرو جو ہے یہ اپنا بیان دیا کہ چونکہ یہ شہرت عامہ تھی کہ وہ دیوبندی ہے، لوگوں نے اس کو دیوبندیوں سے یا ملتے جلتے دیکھا ہو، یا ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہو، یا ان کے ساتھ کھاتے پیتے دیکھا ہو، جس سے لوگوں میں یہ بات پھیلی۔ حالانکہ بعض ذرائع سے یہ بات بھی ہے کہ ہاں وہ حقیقتاً پہلے دیوبندی تھے، بعد میں وہ تائب ہو کر سنی ہوئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو پہلے کی شہرت تھی اس بنیاد پر، یا شہرت کی اور بھی متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب بربنائے شہرت انہوں نے یہ بات کہی تو شرعاً تو ان پر کوئی حکم لازم نہیں، جیسا کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے فیصلے میں فقہی جزیات کے حوالے سے اسے نقل کیا ہے، جس کی جزیات فتاوی رضویہ شریف میں بھی موجود ہیں۔ در مختار اور رد المختار کے حوالے سے بھی سرکار تاج الشریعہ نے نقل فرمایا ہے، اور حاوی کے ذریعے سے بھی نقل فرمایا ہے۔ تو جب بربنائے شہرت یہ بات تھی، تو اب بربنائے شہرت اگر کوئی کسی بات پر گواہی بھی دے دے تو اس پر بھی کوئی شرعاً حکم نہیں ہے، جیسا کہ حضور تاج الشریعہ نے ایک جزیہ پیش فرمایا فتاوی رضویہ شریف سے کہ اگر دو شخص یعنی ایک مرد اور عورت دونوں کہیں کسی جگہ رہتے ہوں اور لوگ ان کو میاں بیوی سمجھتے ہیں، چاہے ان کا نکاح ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، سارے لوگ یہی جانتے ہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کی طرح دونوں رہ رہے ہیں، اور یہ بات شہرت پر ہے۔ تو اب اگر کوئی انہیں میاں بیوی کہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے ان کو میاں بیوی کیسے کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ بربنائے شہرت کہہ رہا ہے۔ تو جب مولوی سنابل رضا حشمتی کے سسر کے تعلق سے یہ بات جو ہے شہرت کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ دیوبندی ہیں، اور اسی بنیاد پر حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے انہیں دیوبندی کہا، اور آپ نے واضح بھی کر دیا۔ مگر آپ ہمیشہ اس بات کو لے کر حضور محدث کبیر کی تکفیر کرتے رہے، تفسیق کرتے رہے، اور امام اہل سنت میں مغلظات بک کر لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت نکالنے کی ناپاک کوشش کرتے رہے۔ کیا آپ کو فتاوی رضویہ شریف پر جو ہے ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں؟ نام خالی فتاوی رضویہ شریف کا لیتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کو دیکھیے، امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ارشادات و اقوال کو دیکھیے، آپ کے عمل کو دیکھیے کہ آپ نے کتنے احتیاط سے کام لیا ہے۔ کسی عالم تو عالم، کسی عام مسلمان کی بھی تکفیر و تفسیق میں کتنے جو ہے احتیاط سے کام لیا ہے، اور آپ نے صرف اسی کو بنیاد بنایا، اور آپ کے ساتھ حضرت سید فرید الحسن چشتی صاحب نے بھی جو ہے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ صاحب انہوں نے جو ہے انہیں دیوبندی کہا، کافر کہا، اور ان کا کفر ثابت نہیں ہوا، اس لیے جو ہے علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب معاذ اللہ خود کافر ہو گئے۔ یہ مغلظات بکنے سے پہلے آپ حضرات کو کسی معتبر اور باصلاحیت عالم سے جو فقہی بصیرت رکھتا تھا اس سے فتاوی رضویہ شریف میں کفر وغیرہ کے احکام، لزوم و التزام کے احکام، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیتے، پھر جو ہے کسی پر فتویٰ لگاتے۔ اب رہا یہ کہ یہ تو آپ لوگوں نے خود اپنی ہی زبان طے کر دیا کہ آپ لوگوں میں فتاوی رضویہ شریف کو سمجھنے کی یا پڑھنے کی صلاحیت نہیں، تو اسے عام کیا کریں گے؟ رہی دوسری بات، جو اصل گفتگو ہے وہ یہ کہ حضور تاج الشریعہ نے جو فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے میں آپ نے حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو تمام الزامات سے بری کیا، اور یہ واضح فرما دیا کہ فقہی جزیات کے پیش نظر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب پر کوئی الزام نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شرعاً کسی طرح گنہگار ہیں، نہ ہی وہ کسی تعزیر کے مستحق ہیں۔ البتہ آپ نے بے تحقیق ایک عالم دین کو، یعنی مولوی سنابل رضا صاحب نے جو بے تحقیق ایک عالم دین کو برا بھلا کہا، عوام میں ان کو فاسق کہا، ان کی تکفیر کی، اور ان کے لیے طرح طرح کے مغلظات بکے، ان وجوہات کی بنیاد پر آپ پر اعلانیہ توبہ لازم و ضروری ہے۔ اب یہ فتویٰ 100% شرع مطہرہ کے مطابق اور فقہ حنفی کی جزیات سے مزین ہے، جو حضور تاج الشریعہ کا فیصلہ
اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے فقہی جزیات کی روشنی میں یہ فیصلہ فرمایا ہے، اور وہ فقہی جزیات آپ کی تحریر پرتنویر میں منقوش بھی ہیں۔ تو اس لیے مولوی ثناء اللہ رضا صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضور تاج الشریعہ کو جب امیر اہل سنت مانتے ہیں تو ان کے تحریر پرتنویر پر عمل کرتے ہوئے یہ اعلانیہ توبہ کریں، اور اگر یہ اعلانیہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو امام اہل سنت سے میری گزارش ہے کہ ان کا جو ہے کھلم کھلا مقاطعہ کیا جائے، جیسا کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے فیصلے میں تحریر فرمایا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل حق و ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اس فیصلے کو صدق دل سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار تاج الشریعہ کا ظاہری سایہ کرم ہم غرباء اہل سنت پر قادر قائم و دائم رکھے۔ حضور تاج الشریعہ ہم تمامی اہل سنت کے امیر ہیں، وقاضی القضاء فی الہند ہیں، اور عالم علماء بلد ہیں، اس لیے ان کا حکم ایک امیر المومنین اور سلطان اسلام کے حکم کا قائم مقام ہے، اس لیے ان کے حکم کو ماننا ہم تمام لوگوں پر لازم و ضروری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق دیکھنے، حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔